بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس ٹاپک میں ہم پڑھیں گے کہ شارٹ ڈسٹنس وائرلیس کمیونیکیشن کیا ہوتی ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے وائرلیس کمیونیکیشن کے بارے میں پڑھا تھا کہ وائرلیس کمیونیکیشن کیا ہوتی ہے اور اس کے فائدے اور نقصانات کیا ہوتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے شارٹ ڈسٹنس وائرلیس کمیونیکیشن۔ آپ کے نئے سلیبس کے مطابق انہوں نے آپ کے چیپٹرز کو ٹرم کیا ہوا ہے، اور ابھی نئے سلیبس کے مطابق آپ کے کورس میں جو اس چیپٹر کا آخری ٹاپک ہے وہ ہے شارٹ ڈسٹنس وائرلیس کمیونیکیشن۔ اس سے پہلے ہم نے وائرلیس کمیونیکیشن کے بارے میں پڑھا تھا کہ یہ کیا ہوتی ہیں، اور اسی طرح ہم نے چیپٹر نمبر 5 میں بھی تھوڑا بہت وائرلیس کمیونیکیشن کے بارے میں پڑھا تھا کہ ریڈیو ویوز، مائکرو ویوز اور انفراریڈ ویوز کیا ہوتی ہیں۔ ابھی اسی ٹاپک کو مزید آگے کی طرف لے جاتے ہیں اور پڑھتے ہیں کہ وائرلیس کمیونیکیشن ہمارے پاس شارٹ ڈسٹنس وائرلیس کمیونیکیشن ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں۔ تو شارٹ ڈسٹنس وائرلیس کمیونیکیشن ہمارے پاس وہ کمیونیکیشن ہوتی ہیں جب آپ چند میٹرز تک وائرلیسلی کسی بھی ڈیوائس کے ساتھ کمیونیکیشن کرتے ہیں، تو اس طرح کی کمیونیکیشن کو ہم شارٹ ڈسٹنس وائرلیس کمیونیکیشن کہتے ہیں۔ اسی کمیونیکیشن میں آپ زیادہ تر وائی فائی، بلوٹوتھ اور انفراریڈ وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں۔ تو ہمارے آج کے ٹاپک میں ہم وائی فائی، بلوٹوتھ اور انفراریڈ کے بارے میں ہم ذکر کریں گے، اور ساتھ میں ان کے فائدے اور نقصانات کے بارے میں بھی پڑھیں گے کہ اس کے فائدے اور نقصانات کیا ہیں۔ ساتھ میں ہم ان کی اپلیکیشنز کو بھی پڑھیں گے کہ ان کو ہم کہاں کہاں پر یوز کر سکتے ہیں۔ تو ان تینوں وائرلیس کمیونیکیشن یہ تینوں ہمارے پاس شارٹ ڈسٹنس وائرلیس کمیونیکیشن ہے، جو آج کل آپ خود بھی چاہتے ہیں کہ وائی فائی کیا ہوتی ہیں اور بلوٹوتھ کیا ہوتی ہیں، اور ساتھ میں انفراریڈ وغیرہ کیا ہوتی ہیں۔ تو ہمارے اس ٹاپک میں ہم انہی 3 ڈیوائسز کے بارے میں پڑھیں گے۔ آج کل آپ جانتے ہیں کہ وائی فائی کا استعمال ہم بہت زیادہ کرتے ہیں، اور یہ تقریباً ہر ایک لیپ ٹاپ، ہر ایک موبائل فون میں لگے ہوتے ہیں۔ وائی فائی کی جو رینج ہوتی ہے، اسپیڈ، یہ تقریباً 1 سیکنڈ میں تقریباً آپ کے لیے 54 MB تک کا ڈیٹا سینڈ کر سکتے ہیں، اور یہ ایکچولی ڈیپینڈ بھی کرتا ہے کہ اگر وائی فائی ڈیوائس فری ہے تو یہ آپ کے لیے تیزی سے ڈیٹا سینڈ کر سکتا ہے، یعنی اگر ٹریفک اس پر نہیں ہے تو اس کی رفتار زیادہ ہوتی ہے، اور اگر ٹریفک وغیرہ زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر اس کی رفتار کم ہو جاتی ہے۔ وائی فائی کا جو رینج ہوتا ہے یہ تقریباً 100 میٹر کے فاصلے تک آپ کے لیے کام کرتا ہے، اور یہ ڈیپینڈ بھی کرتا ہے اگر درمیان میں کوئی اس طرح کا میڈیم ہے جو درمیان میں خلل پیدا کر رہا ہے تو پھر آپ کے لیے یہ 100 میٹرز کا فاصلہ طے نہیں کرے گا بلکہ اس سے کم کرے گا، لیکن اگر فضا صاف ہے اور اس میں کوئی ہرڈل نہیں ہے تو پھر یہ تیزی سے کام کرتا ہے، اس کی رینج پھر 100 سے بھی زیادہ بڑھ سکتی ہے۔ اس کی جو فریکوینسی ہے وہ تقریباً 2.4 گیگا ہرٹز ہے۔ اور وائی فائی کا فائدہ کیا ہے کہ جب بھی آپ وائی فائی کے تھرو کمیونیکیشن کرتے ہیں تو تقریباً زیادہ تر وائی فائی ڈیوائسز پر پاسورڈ وغیرہ لگے ہوتے ہیں، جن کے ذریعے آپ اپنے وائی فائی ڈیٹا یا کمیونیکیشن کو سیکیور بنا سکتے ہیں۔ وائی فائی اس کے علاوہ آپ خود جانتے ہیں کہ عموماً وائی فائی کا جتنا بھی استعمال آپ کرتے ہیں تو تقریباً ہر ایک ڈیوائس پر وائی فائی پاسورڈ لگے ہوتے ہیں، جس کی مدد سے آپ اپنے انفارمیشن یا اپنے کمیونیکیشن کو سیکیور بنا سکتے ہیں۔ یہ ایک اس کی سیکیورٹی کے لحاظ سے اس کے ایشوز بھی ہیں، لیکن پھر بھی یہ ایک فائدہ مند ہے۔
اس کے اپلیکیشنز کیا ہے، آپ وائی فائی وغیرہ کو زیادہ تر دو جگہوں پر یوز کرتے ہیں. اس کو ایک تو ہم انٹرنیٹ پر یوز کرتے ہیں، انٹرنیٹ کے لیے اس یوز کرتے ہیں، یعنی اگر آپ کے پاس ڈی ایس ایل کے تھرو آپ کو انٹرنیٹ مل رہا ہے تو آپ اس کے لیے ایک موڈیم خریدتے ہیں. یہ موڈیم کیا کرتا ہے ایکچولی، یہ موڈیم اس کیبل سے انٹرنیٹ کو اٹھاتا ہے اور آپ کو دیتا ہے وائرلیسلی. تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک وقت ایک جگہ پر آپ اس کو انٹرنیٹ کے استعمال کے لیے یوز کرتے ہیں، اور دوسرا جو اس کا استعمال ہے ڈیوائس ٹو ڈیوائس کمیونیکیشن، یعنی اس کے ذریعے آپ ڈیوائسز کے درمیان کمیونیکیشن کو بھی بنا سکتے ہیں، لنک کے ڈیوائس کے درمیان لنک بھی بنا سکتے ہیں. اکثر آج کل آپ کیمراز وغیرہ کو دیکھتے ہیں جہاں پر مختلف قسم کے وائرلیس کیمراز ہوتے ہیں، تو اگر آپ کے گھر میں 3-4 کیمراز ہے تو آپ راؤٹر یا وائرلیس یا وائی فائی، سمپلی وائی فائی کے تھرو ان تمام ڈیوائسز کے درمیان لنک بنا سکتے ہیں، اور اسی کے ذریعے آپ ان تمام ڈیوائس کو کنیکٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ زیپیا کو دیکھتے ہیں تو زیپیا کے تھرو بھی آپ، زیپیا کیا ہوتا ہے، یہ بھی وائی فائی سگنلز کا استعمال کرتے ہیں جس کی مدد سے آپ دو ڈیوائسز کے درمیان ڈیٹا کو شیئر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی یہ ڈیوائسز کے درمیان ایک اس طرح کا لنک بناتا ہے جس کے ذریعے آپ آسانی سے دو ڈیوائسز کے درمیان ڈیٹا کو شیئر کر سکتے ہیں، جس میں فوٹوز، ویڈیوز یا آڈیوز جس طرح کی بھی فائل ہو تو آپ انہی کی مدد سے یہ کر سکتے ہیں. ابھی اس کے فائدے اور نقصانات کے بارے میں پڑھتے ہیں. تو وائی فائی کیا ہے، یہ اس کے فائدے کیا ہے؟ کمپیریٹیولی ہائی ڈیٹا ٹرانسفر، اس کی جو ڈیٹا ٹرانسفر سپیڈ ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، اور ساتھ میں یہ لو انفراسٹرکچر کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی آپ وائی فائی ڈیوائس کو لگاتے ہیں تو یہاں پر آپ نے ایکسٹرا چیزوں کو لگانا نہیں پڑتا، جسٹ آپ اس کو سوئچ آن کرتے ہیں اور اس کی سیٹنگ کر دیتے ہیں اور آسانی سے آپ اس کو کنیکٹ کر پاتے ہیں. اس کے علاوہ اس کو آپ کہیں سے بھی آسانی سے مطلب خرید سکتے ہیں، وائڈ اویلیبلٹی ہے، کسی بھی شہر میں یہ مل جاتا ہے آپ کو، اور کسی بھی کمپیوٹر دکان میں جہاں پر ایکسیسریز ہوتی ہیں تو وہاں پر اس طرح کے موڈیم آپ کو مل جاتے ہیں. وائی فائی کے نقصانات کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس کی ایک جو بڑی نقصان ہے وہ کیا ہے، لمیٹڈ رینج ہوتی ہے، یعنی یہ آپ کو رینج دیتا ہے لیکن اس کی جو رینج ہوتی ہے وہ بہت ہی لمیٹڈ ہوتی ہے. اس کے علاوہ کاسٹ کے لحاظ سے اگر آپ اسے دیکھتے ہیں تو پہلے دور میں اس کی قیمت زیادہ تھی، لیکن ابھی وہ مسئلہ نہیں ہے اور لوگ کاسٹ کو اگنور بھی کر لیتے ہیں. جسٹ ایک ہی اس کا جو مسئلہ ہے جس کو ہم جنون مسئلہ لے کا کہتے ہیں، اور وہ کیا ہے، لمیٹڈ رینج کی. یہ تقریباً بہت کم حد تک آپ کے لیے کام کرتا ہے، یعنی تقریباً 100 میٹرز یا 80 میٹرز کے فاصلے تک یہ کام کرتا ہے، اور اگر درمیان میں کوئی ہرڈل وغیرہ ہے تو آپ کے لیے مسئلہ پیدا کر سکتا ہے. ابھی پڑھتے ہیں بلوٹوتھ ڈیوائس کو. بلوٹوتھ ہمارے پاس دوسرے نمبر پر ہے، اس کا استعمال بھی آپ زیادہ تر کرتے ہیں. بلوٹوتھ ایکچولی ریڈیو ویوز کا استعمال کرتے ہیں اور ریڈیو ویوز کی مدد سے ڈیوائسز کے درمیان ڈیٹا کو شیئر کرتے ہیں. ریڈیو ویوز ہمارے پاس وہ ویوز ہوتی ہیں جو لائن آف سائٹ کمیونیکیشن کو فالو نہیں کرتے، اور آسانی سے آپ کا ڈیٹا 360، مطلب اگر کوئی ڈیٹا آپ اس کے ذریعے ٹرانسفر کرنا چاہتے ہو تو یہ تقریباً 360 ڈگریز میں آپ کا ڈیٹا پروپیگیٹ کرتا ہے. اس سے پہلے ہم نے انفراریڈ اور مائکرو ویو کے بارے میں چیپٹر نمبر 5 میں پڑھا تھا. ان دونوں میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لائن آف سائٹ کمیونیکیشن کو فالو کرتے ہیں، یعنی سینڈر اور ریسیور کا ایک ہی لائن میں ہونا ضروری تھا وہاں پر، جبکہ بلوٹوتھ میں اس طرح کا کوئی مسئلہ، یا ریڈیو ویوز میں اس طرح کے کوئی مسئلے نہیں ہوتے. تو یہ ریڈیو ویوز کا استعمال کرتے ہیں. اس کی فریکوینسی رینج تقریباً 2.4 ہوتی ہے، اور یہ ایک خاص قسم کی ٹیکنالوجی کو یوز کرتا ہے فریکوینسی کے لحاظ سے، جس کو ہم ہاپنگ اسپریڈ اسپیکٹرم کہتے ہیں. یعنی یہ ایک خاص قسم کی اسپیکٹرم پیدا کرتا ہے
سینڈر بھی پیدا کرتا ہے اور ریسیور بھی پیدا کرتا ہے، اور یہ تمام ویوز پھر آپس میں مل جاتی ہیں دونوں ڈیوائسز کی، سینڈر اور ریسیور کی، جس سے یہ آپس میں آسانی سے کمیونیکیشن کرتے ہیں اور آپ کے لیے آسانی سے ڈیٹا کو دو ڈیوائس کے درمیان ٹرانسفر کر دیتے ہیں۔ بلوٹوتھ ایک اہم ترین ڈیوائس ہے جو زیادہ تر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا استعمال بہت زیادہ ہے۔ اس کی جو رفتار ہوتی ہے وہ تقریباً 3 MB/s تک ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ آپ اس کو موبائل فون میں بھی یہ بلوٹوتھ لگے ہوتے ہیں، لیپ ٹاپ سے بھی لگے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈیسکٹاپ کمپیوٹرز، GPS ڈیوائسز، پرنٹرز جو ماڈرن پرنٹرز آ چکے ہیں ان میں بھی باقاعدہ بلوٹوتھ ڈیوائس لگی ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ گیم کنسول یعنی پلے اسٹیشن، ایکس باکس وغیرہ جو نئے آ رہے ہیں ان میں بھی بلوٹوتھ ڈیوائس باقاعدہ لگے ہوتے ہیں، جس کے ذریعے آپ آسانی سے ڈیٹا کو ایک دوسرے کے ساتھ آسانی سے ریموٹ کنٹرول یا دوسرے ڈیوائسز کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں۔ ڈونگل ڈیوائس کیا ہوتے ہیں؟ بلوٹوتھ ڈونگل ڈیوائس یہ وہ ڈیوائس ہوتے ہیں جو آپ لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر میں لگاتے ہیں، یعنی ان لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر میں لگاتے ہیں جہاں پر آپ کے پاس بلوٹوتھ وغیرہ نہیں ہوتے۔ ان کے فائدے اور نقصانات کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس کے فائدے کیا ہے کہ یہ وائرلیس ہے سب سے پہلے، اس کے علاوہ اس کی قیمت تو بالکل بھی نہیں ایکسپینسو ہے، اور اس میں بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ اس کو آٹومیٹک پر لگا لیتے ہیں تو یہ آٹومیٹکلی کسی بھی ڈیوائس کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے، یعنی آپ نے اس کو ہر بار کنیکٹ نہیں کرنا پڑتا بلکہ آٹومیٹکلی اپنے آپ کو کنیکٹ کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی جو کنزمپشن ہے وہ بہت ہی کم ہے۔ ڈس ایڈوانٹیجز میں کیا ہے کہ سیکیورٹی کے لحاظ سے یہ ایک خطرناک ڈیوائس پہلے قرار دیا جاتا تھا، کیونکہ اس کے ذریعے اکثر آپ وائرس وغیرہ دوسرے موبائل سے آپ کو وائرسز ملتے تھے، اور ساتھ میں بلو چیکنگ کا مطلب یہ تھا کہ لوگ پچھلے دور میں جو نوکیا موبائل ہوا کرتے تھے اس کے ذریعے آپ کو وائرس وغیرہ یا نمبر آپ کے فون سے کال یا میسیج بلوٹوتھ کے ذریعے کر سکتے تھے، تو اس لحاظ سے یہ بلو چیکنگ تھی۔ اس کے علاوہ ہیلتھ کے لحاظ سے یہ خطرناک ہے کیونکہ یہ ریڈیو ویوز کو یوز کرتا ہے، جس طرح ایک موبائل فون ریڈیو ویوز کے لحاظ سے خطرناک ہے، اسی طرح بلوٹوتھ ڈیوائس بھی ایک خطرناک ڈیوائس ہے کیونکہ یہ آپ کے ہارٹ یا برین کے لیے نقصان پہنچا سکتا ہے، کیونکہ آپ یہ ریڈیو ویوز کا استعمال کرتے ہیں اور یہ ریڈیو ویوز انسان کے صحت کے لیے خطرناک ہوتے ہیں۔ انفراریڈ آخری نمبر پر ہے، اس کا استعمال بہت ہی کم پڑ چکا ہے۔ یہ ایکچولی لائن آف سائٹ کمیونیکیشن کو فالو کرتا ہے، اور آج کل یہ تقریباً بہت ہی کم استعمال کیا جاتا ہے۔ عموماً اس کو اسمال رینج کے فاصلے کے لیے یوز کیا جاتا ہے، اور اس کا ایک ہی استعمال آپ کو نظر آئے گا جس طرح آپ ٹی وی ریموٹ کو دیکھتے ہیں۔ ٹی وی کے ریموٹ میں باقاعدہ انفراریڈ لگے ہوتے ہیں جن کے ذریعے ریموٹ اور ٹی وی کے درمیان کمیونیکیشن ہوتی ہے، اور یہ آپس میں لنک بناتے ہیں، اور اسی لنک کے ذریعے آپ چینل کو اپ اینڈ ڈاؤن یا والیوم کو کم زیادہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا شارٹ ڈسٹینس وائرلیس کمیونیکیشن، یہ یہاں پر ختم ہو جاتا ہے، اور لانگ ڈسٹینس کمیونیکیشن کو ہم نہیں پڑھتے کیونکہ یہ آپ کے چپٹر سے نئے سلیبس کے مطابق یہ آپ کے چپٹر سے ٹرم کر دیے گئے ہیں، تو جسٹ ہم شارٹ ڈسٹینس کمیونیکیشن کو ہم نے پڑھنا تھا جو ہم نے پڑھ لیا ہے۔ انشاءاللہ اگلے ٹاپک میں ہم چپٹر نمبر 7 کو شروع کریں گے، ڈیٹا بیس کو، کہ ڈیٹا بیس کیا ہوتی ہیں، اور پھر ڈیٹیل میں پڑھیں گے کہ ڈیٹا بیس کیا ہوتی ہیں، اور نئے سلیبس کے مطابق اس کے ٹاپکس کو کلیئر کریں گے انشاءاللہ۔